سيد أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر علنا يا رسول الله انظر علنا يا رسول الله انظر علنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر ومن نوركم خذ يدي ساحل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيد الأنبياء والمرسلين سب پڑھے گا الصلاة حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور دو جہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ میرے علی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام میں نے سورہ الفتح کے آخری آیہ کریمہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے
ترجمے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ان کی معیت میں ہے۔ آگے ان کی نشانیاں فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کفر کے ساتھ شدت والے ہیں، سخت ہیں، شدت رکھنے والے ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس کے اندر محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، پیار کرنے والے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور میں تو انہیں دیکھے گا اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ آگے بھی پوری آیہ کریمہ ہی اس حوالے سے ان کی شان میں بیان کی گئی۔ برادران اسلام، اس وقت دنیا کے اندر ہر شخص مسلمان کی اپنے انداز سے تعریف کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا جی یہ دقیانوسی آرتھوڈکس ہیں، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو لیبرل ہونا چاہیے، آزاد خیال ہونا چاہیے۔ اور اس میں پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ نبی علیہ السلام اور اسلام جو ہے بڑا لیبرل ہے۔ میں آگے چل کے اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ ایک یہ تصور ہے کہ دقیانوس پرانے خیالات کا، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی نئے اور آزاد خیال مسلمان ہونا چاہیے۔ کبھی کو کہتے ہیں جی انتہا پسند، فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست ہیں، انتہا پسند ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، ان کو ماڈریٹ ہونا چاہیے، انلائٹن، روشن خیال مسلمان ہونا چاہیے۔ کوئی مطلب یہ کہنے کا کہ آج فکری انتشار کا عالم یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو ایک علیحدہ سے مسلمان اور اسلام کی تعریف کرتا ہے۔ پرانا، نیا، نعوذ باللہ تاریخ خیال، روشن خیال، انتہا پسند، وسعت والا، آزاد خیال، پرانا خیال، تو یہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں۔ اس طرح اگر ہم مذاہب میں جائیں تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، اس طرح فرقہ واریت بھی ہمارے لیے ناسور بن چکی، ناسبی، خارجی، رافضی، اس طرح کے ساتھ کے لاقے سے اسلام اور مسلمان کی تعریف کی جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا مسلمان وہ نہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ اس طرح، کیونکہ میں ایسا ہوں لہٰذا مسلمان ایسا ہونا چاہیے، نہیں۔ مسلمان وہ ہوگا جس کو قرآن کہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اپنے خیال سے بنایا ہوا مسلمان نہیں۔ میں کیونکہ مدرسے میں پڑھا ہوں تو میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ جی میں آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھا ہوں تو وہاں کیونکہ بڑے جدید دور ہے تو اس میں ایسا مسلمان ہونا چاہیے۔ اور فواد چودھری نے تو حد ہی کر دی، کہتا ہے جی وہ قائد اعظم اور نام اقبال تو ایسے مسلمان تھے ہی نہیں، وہ تو برگر کھاتے تھے، سینڈوچ کھاتے تھے، وہ ناشتہ آملیٹ کا کرتے تھے۔ اور اس طرح کہ اس نے ایک نئی جہت کے کھانے پینے کا مسلمان فرق ہے کہ ایک مسلمان دال کھاتا ہے، دوسرا آملیٹ کھاتا ہے۔ یہ ایک نئی اصطلاح، ایک نیو ٹرمینالوجی انٹروڈیوس بائی اور ڈفرنٹ منسٹریز، the working for the different ministries، یہ فواد چودھری، کہ جو آملیٹ کھانے والے مسلمان تھے یہ ساتھ کھانے والے مسلمان ہیں، وہ جو تھے وہ پارٹیز میں جانے والے مسلمان تھے، یہ گھروں میں بیٹھنے والے مسلمان تھے، وہ ہوٹلنگ کرتے تھے، ہوٹلوں میں کھانے کھاتے تھے، دعوتوں میں جاتے تھے۔ تو یہ اس کا اپنا ایک خیال ہے، مگر اس فکر میں کیونکہ آج ہر شخص جو ہے وہ اپنی تعریف کیے بیٹھا ہے، اپنی فکر کو اسلام سمجھتا ہے، اپنے خیال کو دین سمجھتا ہے، اور اپنے عقیدے کو ہی وہ سب کچھ قرآن و سنت سمجھتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نیوٹرل ہو کے، غیر جانبدار ہو کے
ہمیں امپارشل ہو کے یہ سوچنا ہے کہ یہ نہیں کہ میں کیسا ہوں، میری فکر کیسی ہے، میری سوچ کیسی ہے، میرا خیال کیسا ہے، میں کیا سوچتا ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں، میں کیسا اسلام چاہتا ہوں. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، مصطفیٰ کیا کہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے. اسلام کی تعریف یہ ہوتی ہے. کوئی شخص کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اسلام کی ڈیفینیشن کر کے اور اس کی انٹرپریٹیشن اپنی رائے سے کرتے ہو. with his own opinion he will interpret Islam. This is not allowed in Islam and Quran and Sunnah. احباب عزیز بخار، سب سے پہلے یاد رکھیے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں بیان ہیں. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، اور آج اس حوالے سے بھی کہ حضرت عمر فاروق کیسے مسلمان تھے، کیونکہ یکم محرم الحرام حضرت امیر المومنین مراد رسول مرید رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ قوم میرے نبی کے سسر بھی ہیں. آج قرآن و سنت کی آیہ کریمہ کو دیکھنا ہے اور نبی عموم نبی کے صحاب کو اور بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. تو برادران اسلام، اس آیہ کریمہ کی جو ابتدا ہے سورہ الفتح کی آخری آیہ کریمہ، اس سے پہلے والی آیہ کریمہ پڑھ دیتا ہوں کہ میرے رب ذوالجلال نے پہلے اپنے نبی کی بعثت اور دین اسلام کے غلبے کی بات فرماتے ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور میں وہ اللہ ہے جس نے یہ رسول بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، سراپا ہدایت بنا کے، اور دین الحق، اور حق دین دے کے بھیجا. نبی حق دین لے کے آیا، اور یہ جو دین ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان اور مذاہب اور فکروں پہ غالب آئے گا. نہ کوئی سمجھے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، انلائٹنڈ ہے، یہ جو ہے یہ لبرل ہے. نہیں، فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا، یہ دین غالب آئے گا، سب سوچوں پہ غالب میرے اللہ کا حکم آئے گا. یہ دین حق آئے گا. وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور فرمایا اس کے غالب کرنے کے لیے میرا اللہ کافی ہے. وہ کافی ہے، وَقَفَا، وہ کافی ہے، کفایت کرنے والا ہے، وہ بچانے والا ہے، کھلانے والا ہے، دین کو نافذ کرنے والا ہے. فرمایا وہ شہیدہ، کافی ہے، گواہ ہے میرا اللہ، اور وہ اس دین کو غالب کرے گا. کوئی اللہ کے دین کو مغلوب نہیں کر سکتا. یہ چند لمحے کی لہریں آتی ہیں، فکریں آتی ہیں، سوچیں آتی ہیں کہ جیسے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جب کوئی ماچس کو جلاتا ہے یا آگ جلاتا ہے تو ایک شرارہ اٹھتا ہے، اور وہ شرارہ دیکھنے میں بھلا لگتا ہے، آنکھوں کو بھاتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، مگر اس شرارے کی عمر نہیں ہوتی. عمر جو ہے اسی کی ہوتی ہے جو مسلسل جلتا رہتا ہے. وہ تو نظر آیا، ختم ہو گیا. فرماتے تھے اسلام کے خلاف جتنی آگ جلنے والے اور شرارے ہیں وہ آئے. ابو جہل نے جلایا، ابو لہب نے جلایا، عتبہ شیبہ نے جلایا، ولید امیہ نے جلایا، پھر یزید نے جلایا، اکبر بادشاہ نے جلایا. ہندوازم، سکھزم، بدھ مت، یہ سب شرارے ہیں. اور یاد رکھیں اسلام کی غلط تشریح و تبلیغ کرنے والے وہ شرارے ہیں. وہ آئیں گے، تھوڑی دیر نظر آئیں گے، ختم ہو جائیں گے. اللہ کا دین نہ ختم ہوگا نہ ختم ہونے آئے گا. وہ تھا، ہے اور رہے گا. یہ مت کوئی بھولے. یہ نہ کوئی مولوی نافذ کرتا ہے، نہ کوئی سیاستدان نافذ کرتا ہے. یہ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس دین کو میرا اللہ نافذ. ہم اس کے بندے بن کے اس کے دین میں مددگار ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو احباب ذکر ازل سے ہے، چراغ مصطفی سے شرار بولا، ازل سے ستیزہ کار رہا، چراغ مصطفی سے شرار بولا ہوگی. تو یہ ہمیشہ سے یہ چلتا آ رہا ہے. لیکن دین غالب تھا، غالب ہے اور غالب رہے گا. احباب ذکر وہ کیسا مسلمان ہونا چاہیے؟ ماڈریٹ، لیبرل، ایکسٹریمسٹ، فنڈامنٹلسٹ، پرانا نیا، درمیانہ، پہلے 1000 سال کا، اگلے 1000 سال کا، کیسا مسلمان ہونا چاہیے؟ آئیں اللہ کا قرآن پڑھے.
میرے رب ذوالجلال نے فرمایا خالق ارض و سما نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرمایا وہ اللہ ہے جس نے اس دین کو نازل فرمایا، اس دین کا بھیجنے والا اور رسول کا بھیجنے والا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ. فرمایا میرا اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور غلبہ کیسے ہوگا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. میرا اللہ اس کو جو ہے وہ غالب کرنے والا کافی ہے میرا رب ذوالجلال. اب یہ دین کی جو ہے نزول کا، میرے نبی کے نزول کا، غلبہ دین کا بیان فرما کے رب ذوالجلال نے آگے فرمایا اس دین کی اساس، اس دین کی بنیاد اور کیسا مسلمان ہونا چاہیے. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب دین کے نزول کے بعد اس مسلمانوں کے لیے جو پہلا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اللہ کے رسول تھے نہیں. کوئی آج بھی کسی سے پوچھے کہ پہلے انبیاء حضرت آدم نبی تھے، حضرت موسیٰ نبی تھے، حضرت عیسیٰ نبی تھے، حضرت ابراہیم نبی تھے، جب بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ جی نبی تھے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سارے نبی سچے تھے، سارے نبی حق والے. لیکن وہ نبی تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی تھے. جب کلمہ پڑھا جاتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا یہ جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے نہیں، رسول ہیں. 1400 سال پہلے بھی، آج بھی، ہزاروں سال بعد بھی، ہر وقت میرے اللہ کے آخری نبی رسول ہیں. کیونکہ ہر نبی کا زمانہ مخصوص تھا. میرے نبی کو اللہ نے ہر زمانے کا نبی بنا دیا، ہر علاقے کا نبی بنایا. رب آپ آقیا محبوبہ زمانے سارے تیرے. رب آپ آقیا محبوبہ زمانے سارے تیرے. تو صحابی نے جب عرض کرنا پیا میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. امام اہل سنت نے فرمایا اللہ 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 شاہ کونین جلالت تیری. آپ مل کے کہنے اپنے اللہ کے قرآن کا بھی مان کے بیان کر دیں اللہ اللہ شاہ کونین. کیونکہ میرے نبی کل بھی رسول تھے، آج بھی رسول ہیں اور قیامت تک رسول رہیں گے. یہ اللہ کا دین پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی رہے گا. جب تک دین قائم میرا مصطفیٰ نبی ہے. جب تک یوں کہہ لے میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جدوں تک خدا جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک میرے مصطفیٰ دی بادشاہی ہے. جتوں تک خدا دی خدائی اتوں تک میرے آقا دی بادشاہی ہوئے. اللہ اللہ شاہ کونین اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. اور فرش کیا عرش
علیہ وآلہ وسلم میرے نبی رسول تھے، رسول ہیں، رسول رہیں گے۔ اوے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اور فرش کیا فرش کیا عرش پہ جاری ہے، کیونکہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے ایک دین غالب ہونے والے، ادھر غالب کرنے والا میرا رب ذوالجلال ہے، اس سے واسطے میرے اللہ نے نبی نو بھی مغلوب نہیں کر لیا، دین بھی غالب، دین دا جڑا لے کے آن والا سونا نبی بھی غالب۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو سامنے جی وقت کرنا پیا، کون سا ایسا مسلمان ہو، کیسا مسلمان ہو، پہلی اس مسلمان کی نشانی یہ ہے وہ میرے نبی کو رسول مانتا ہو، وہ نبی کو رسول مانتا ہو۔ اگر رسالت کے بغیر وہ دین مانے، قرآن مانے، اسلام مانے، خدا کو بھی مانے تو معتبر نہیں۔ اس کے لیے پہلی شرط مسلمان کی یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کو مانے، اور اس کا ماننا اس کی اپنی فکر کے مطابق نہ ہو بلکہ قرآن کے مطابق۔ یہ نہ ہو کہ جیسے قادیانیوں نے کیا، ختم نبوت کی غلط تشریح و تعبیر کی، مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں نے جو جہنمی کتوں سے بھی بڑھ کر کتے ہیں، اتنی غلط تشریح و تعبیر کر کے امت مسلمہ میں وہ انتشار پیدا کیا، اور بڑے بڑے لوگ ان کے حمایتی آج بڑے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان وہ ہے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ یاد رکھیے اپنی ہر گفتگو میں جب سے یہ فتنہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے قادیانیت اور مرزائیت کا، آپ کو بھی اپنی گھر میں، اپنی محافل میں ہر وقت میں بھی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جدوں تک یاد رہتی ہے نا بندہ چوکنا رہتا ہے، جب غفلت آ جائے تو پھر وہ دشمن حملہ کر دیتا ہے۔ قادیانی اس وقت بڑے شرارت شرانگیزیاں پھیلا رہے ہیں، ہمیں ہر جمعہ، ہر وقت، ہر محفل میں ختم نبوت کی بات بھی کرنی ہے اور ختم نبوت کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ یہ چیزیں خیال رکھیں، اس لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، ہر گفتگو، ہر محفل میں، ہر جگہ پہ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بات کریں۔ تو فرمائے رسول ہیں، مرزا قادیانی کی طرح نہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ میں ہیں وہ سب سے افضل، لیکن اب میں آ گیا، نہیں، محمد رسول اللہ نبی جائے گا تو کوئی نیا آئے گا، نہ اس نبی گیا ہے نہ اس نبی کے بعد تو نبی آئے گا۔ میرے نبی اللہ کی آخری نبی، میرے نبی اللہ کے آخری پیغمبر، میرے نبی اللہ رب العزت کے جو ہے آخری رسول ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب، نہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس نے نبی کو نہ مانا، جس نے میرے نبی کی نبوت کا انکار کیا، نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا، غلط تشریح و تعبیر کرتا رہا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی پہلی نشانی یہ ہے وہ اپنے نبی کے دامن غلامی سے چمٹا رہے، اپنے نبی کی غلامی کرتا رہے، نبی کا دم بھرتا رہے، نبی کو اللہ کا آخری نبی مانتا رہے، زندگی کی ہر سانس اس بات پہ پہلا دے اے اللہ تیرا نبی آخری ہے، یہ آخری امت ہے، ہم تیرے آخری نبی کے غلام ہیں۔ تو برادران اسلام پہلی شرط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اس کے عقیدے کے بعد، ان ماننے کے بعد آگے پھر ان مومنوں کی نشانیاں بتا دیں۔ یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے وہ جو مومنین ہیں، وہ جو جماعت مومنین ہیں، جو قرآن والے مومن ہیں، اسمبلی والے نہیں، کسی مدرسے کے بنائے نہیں، کسی قانون سازی سے نہیں،
کسی انگریز کے بنائے نہیں، بلکہ وہ مسلمان جو قرآن والے مسلمان۔ یا رب العالمین کون؟ فرمایا پہلے عقیدہ یاد رکھو، نبی کی رسالت، نبی کی ختم نبوت۔ رب العالمین پھر فرمایا یاد رکھنا ان کی نشانی یہ ہے والذین معہو۔ ایک لفظ میں میرے اللہ نے ساری چیزیں بتا دی۔ والذین معہو، جو مصطفیٰ کی معیت میں ہے، جو نبی کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب پہلی نشانی عقیدہ ختم نبوت ہے، دوسری نشانی زندگی بھی مصطفیٰ کے لیے، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ والذین معہو، زندگی بھی نبی کے لیے، مرنا بھی نبی کے لیے۔ اور یاد رکھیں جو نبی کے لیے مرتا ہے وہ مرتا نہیں، زندگی حقیقت میں، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی۔ ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کا مرنا جینا کیسا ہونا چاہیے؟ والذین معہو، میرے نبی کی معیت، میرے نبی کا ساتھ، میرے نبی کی غلامی ہوئے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے، بابا سے بلند کہیں، زندگی بس اسی نے پائی ہے، وہ مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں میں، موت جس کو آئی ہے، وہ زندگی نہیں حاضر میں سارے نہیں بولتے جڑا نبی کی غلامی جو زندہ رہندا ہے، موت کی نبی دے نام تے منگنا چاہتا ہے، او بابا سے بلند آکھو زندگی بس اسی نے، اور زندگی حقیقت میں بس اسی نے، کہ مصطفیٰ کے قدموں، مصطفیٰ میں موت جس کو آئی ہے۔ ایک میرے نبی کے صحابی جنگ کے دوران زخمیوں کے گر گئے، آخری وقت جان جا رہی ہے، صحابہ نے دیکھا پانی پلان لگے، پکڑن لگے، انہیں کیا نانا مینوں صرف انہاں دا زیامنا دا لال کتھے وے، مدینے دا تاجدار کتھے وے، نبیاں دا سردار کتھے وے، مینوں کسے طریقے نبی دی بارگاہ وچ لے جاؤ۔ نبی دے صحابہ نے پھڑیا، میرے نبی دی بارگاہ وچ قدماں تے سر رکھیا، اپنے لب مصطفیٰ دے قدماں تے لا کے آکھیا، سونیا میں چاہنا سا جدوں جان جاوے تیرا چہرہ سامنے ہوئے، میرے ہونٹ تیرے قدماں تے ہون، کیونکہ زندگی حقیقت، زندگی زندگی بس اسی نے، اور مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے قدموں، موت جس کو آئی ہے، تو سامنے جی بکر والذین معہو، معیت مصطفیٰ، نبی کے ساتھ ہونا، نبی کے اب یہ معیت معنوی بھی ہے اور لفظی بھی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ معیت معنوی بھی ہے اور لفظی بھی ہے۔ یوں کہہ لو کہ
ایک وہ معیت ہے کہ جیسے میں آپ کے پاس ہوں، آپ سارے مسجد میں ہیں، میں بھی مسجد میں، ہم سب یہاں جسمانی طور پہ سارے اکٹھے ہیں، ایک جگہ پہ ہیں، میں آپ کی معیت میں ہوں، آپ میری معیت میں ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ ایک معیت تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی شخص اس مسجد میں نہیں ہے لیکن اس کو مجھ سے محبت ہے، وہ بزرگوں کی بیعت ہے، وہ مرید ہے، محب ہے، وہ عقیدت مند ہے، اس کا ہم سے تعلق ہے، وہ جسمانی طور پہ تو یہاں نہیں مگر اس کا دل ہماری محبت میں دھڑکتا، وہ جہاں بھی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ بھی ایک معیت، روحانی کہہ لیجئے، معنوی کہہ لیجئے، ایک جسمانی اور لفظی معیت، ایک روحانی اور معنوی معیت۔ ایک یہ ہے ہم سب یہاں ہیں، دل بھی ساتھ ہے، بعض ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہوئے بھی کول مگر دل تو دور ہو گئے، وہ معیت جسمانی میں تو آئے گا، حقیقی اور روحانی میں تو اس کو معیت نہ سمجھے۔ جیسے عبداللہ بن ابی، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ مکے میں نبی کے ساتھ بیت المکرم میں ہوتے تھے، کعبے میں موجود ہوتے تھے مگر دل کیونکہ نبی کے ساتھ نہیں تو ابو جہل معیت میں نہیں ہوگا، ابو لہب معیت میں نہیں ہوگا۔ ادھر فارس میں میرے مصطفیٰ کی محبت میں تڑپنے والے جن کا نام حضرت سلمان فارسی، حبش میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیات جو پہلے تھی تو نہیں، یمن کے جنگلوں میں اونٹ چلاتے تھے مگر دل میرے مصطفیٰ کی محبت میں تھا، آنکھیں میرے نبی کی غم میں اور حزن میں روتی تھی، کیفیات تھی دل پہ۔ تو یاد رکھیں وہ ساتھ رہنے والا عبداللہ بن ابی معہو نہیں ہے اویس قرنی جو سینکڑوں میل دور ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی معیت ہے۔ اس فرق کو بھی سمجھیں، اصل گل دلوں من میں، اصل گل دلوں میں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سامی نے بھی وقت کرنا، کچھ ظاہری طور پہ، کچھ روحانی طور پہ، کئیاں دے ہے تے میرے نبی دے کول مگر انہاں دے دل میرے نبی دی محبت تو خالی نے۔ یاد رکھنا میت حقیقی ہوے جدا دل بھی نبی دی بارگاہ وچ ہوے، جدیاں نظراں بھی نبی نو ویندیاں ہون، پاویں دنیا دے کسے خطے چ ہوے مگر دل میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہویا ہوے۔ اگر میں ظاہری معنی کر رہے ہو نبی دے صحابہ، چاہے ابو بکر ہومن، عمر فاروق ہومن، عثمان غنی ہومن، مولا علی ہومن، طلحہ زبیر ہومن، بلال و سلمان ہومن، پاویں عبداللہ بن مسعود ہومن، عبداللہ ابن عمر ہومن، پاویں سعد بن ابی وقاص ہومن، پاویں حضرت ابو ہریرہ ہومن، پاویں عبادہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن عبد الرحمن ہومن، عبداللہ بن عبد الرحمن ہومن، پاویں جتنے بھی نبی کے صحابہ نے قرآن دے پیا انہاں دی پہچان نہیں، انہاں دا قد لمبا یہ پہچان نہیں، انہاں دی صورت انجدی ہے، انہاں دا چہرہ انجدہ ہے، انہاں دا جنہ باپ کون ہے، انہاں دا رنگ کیسا ہے، یہ امیر نے یا غریب نے، نانا انہاں دی کوئی پہچان ہے۔ والذین معہو، فرمایا او میرے نبی دے نال، او میرے نبی دے نال، تے جڑا نبی دے نال ہوئے او دا تعلق بھی انہاں دے نال ہوندا ہے، جدے دل وچ نبی دا پیار نہ ہوئے او جڑا میت نو ہی نہیں مندا۔ اعظم چشتی نے کیا خوب آندا ہے، کہندا ہے منکر جدے دل دے اندر منکر جدے دل دے اندر میں عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی
جیڑا دشمن عمر جریدہ جنت کبھی نہ جاسی جے نہیں پیار عثمان غنی دا آزم ہوگی بڑا منکر جیڑا نہیں حبدار علی ہے منکری یہ سارے میرے نالا کو ہے منکری جیتے دل دے نہیں حالے بھی نہیں باواز بلندہ کو نبی دے سارے غلامان دے منن والے والذین ماہو پاویں نبی دے غلام مکیوں میں پاویں نبی دے غلام مدنیوں میں پاویں نبی دے غلام فارسیوں میں پاویں یمنیوں میں پاویں جڑا حبشیوں میں پاویں عجمیوں میں پاویں عربیوں میں سادہ تے سنیاں دا چھو کھا گیا عقیدہ ہے بچپن تو انجمن طلبہ اسلام دے اندر یہ سارے نعرے سن دے بھی آئے مار دے بھی آئے ایک نعرہ آج نو یاد دوبارہ میں تجدید کر لو دوبارہ یاد کر لو پاویں نبی دا غلام ہوئے پاویں بوڑھا ہوئے پاویں جوان ہوئے پاویں جڑا بچہ ہوئے پاویں جڑا بوڑھا ہوئے پاویں اجمی ہوئے پاویں عربی ہوئے پاویں عربی پاویں فارسی کے حبشی ہوئے پاویں یمنی ہوئے اجی کوئی نعرہ ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو ہمارا وہ امام ہے ان نعروں کو یاد رکھیں ان کے نعرے مار دینا آگے پیچی آئی شیر آیا کہ فلاں آیا اصل نعرے آئے سیدی مرشدی اینا کہل کا مثال دیتا سینا نعرے ایک دور اندر ان اسا نعرے چھڑ کے ہمیں بالوی نعرے چھڑ کے گٹارہ پھڑ دی ان اسا تسبیح کے مسلح چھڑ کے پاتیاں جینز پانیاں شروع کرتی ہیں کہ برگر کھا کے سمجھنے اسی ہاں اسی ترقی یافتہ ہو گیا نا دوست ان نعروں کو یاد کرو چھوڑ تو کون آیا اور کون گیا نعرہ یہی ہے سیدی مرشدی ہم عظمت رسول کے ہم چادر بطول کے یہ نعرے تھے وہ غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نبی کا جو غلام ہے یہ اپنے بچوں کو یہ نعرے سکھائے پھر تیرا پتر تیری بے ادبی نہیں کرے گا تو جے سکھائیں گا نا عمران خان آ گیا تو فلانا آ گیا تو میں کھیچے میں ہوں نا پیو تو چھڑیا چھڑن ہوتے ہیں ان نعروں کو سکھاؤ گے جو وہ نا اپنے ماں پیو دا حال کی تو ہی تو آٹے نہ ہوئے تو یہ سکھاؤ گے نا نبی کا جو جی میں نبی نے غلامہ کیتا وہ جی سوچ سارے کرنی سکھانے اسی نیم آتے آنے جی پتر جڑا وہ میرے گل پہندا پتر دے گل پہنے کیونکہ نہ سکھایا ہی ہے کہ ایک دوسرے لڑاؤ تے حکومت کرو پتر بھی اندر ٹھیک ہے اے پیو نہ بھی لڑیا ماں نہ بھی لڑیا سارے نہ لڑیا پھر وہ دے بالوں دے نہ لڑتے اس لیے کہ ہم نے ان کو وہ نعرے بتائے نہیں وہ نعرے سکھائے نہیں جو ان کی فکری تربیت کر سکتے میرے دوست ہیں شادی منڈا پڑھ دیکھ جائے نا ڈاکٹر بن جائے وکیل بن جائے انجینئر بن جائے سائنسدان بن جائے تو ماں پیو بڈھے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتر ناراض نہ ہو جائے اگر پتر حافظ قرآن ہوئے عالم دین ہوئے قرآن کا پڑھن والا ہوئے تو پتر ڈرتا ہوں کہ ماپے نہ ناراض ہو جائے یہ فرق کو سمجھیں کیونکہ اس قرآن بتاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا قرآن و حدیث بتاتی ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوگے وہ جہنمی ہے اینا کی دسنا اے تے اندر ماں بھی چھاڑ پیو بھی چھاڑ تے ساڑے نال ہی نچ تے نچنے نو جی کرتا ہے
اینا جی کردا ہن اسمبلیاں دے وچ نچ دیندا کیا نچنا سبحان اللہ استغفر اللہ تسامین جی وقار نچنا تے گانا نہیں وہ اللہ کا قرآن سکھاؤ میرے مصطفیٰ دی محبت سکھاؤ تو صحابین جی وقار کرنا پیا اسی والذین ماہو سب دے منن والیاں مل کے میرے نالا تو ہے منکر جدے دل دے اندر ہے منکر جدے دل دے نہیں عشق صدیق ولی ایدہ او بھی جان ایمان تو خالی او بھی جان ایمان تو خالی جیڑا دشمن عمر اوے جیڑا دشمن عمر جریدہ تے جنت کبھی بیو نہ جاسی نہیں پیار عثمان او نہیں پیار عثمان غنی اوے آزم ہوگی اوے بڑا منکر جیڑا نہیں حبدار علی دا حبدار علی دا اوے جیڑا نہیں حبدار تو سامنے بھی رض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہو جو معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ دلوں جانوں نبی کے ساتھ دلوں جان سے ہے جان و دل ہوش و قدرت سب کو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تو سامنے دی وقت پہلی شرط میرے نبی دے ناموس نبی دی عزت نبی دا ختم نبوت دا خیال ہوئے پھر فرما والذین معہو اور نبی دے نال ہوئے دل بھی نبی دے نال جامی نبی دی تے زندگی بھاب کچھ میرے نبی واسطے والذین معہو تو جدو نبی دے نال ہوئے اگے میرے رب ذوالجلال فرماتا پیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم دیکھو ایک میرے اللہ نے ہر چیز کی وضاحت فرما دی کوئی چیز اے نہ آکھے کہ میں تو اس قرآن کی سمجھ نہیں ہے میرے اللہ نے ساری گلنا سمجھا دیتی ہیں اور نہ پڑھے ایدہ علاج کوئی نہیں قرآن سمجھے گا ایدہ علاج کوئی پہچان نہ چودری نہ سردار نہ مالدار نہ چودری نہ نصب نہ حسب نہ کچھ بھی نہیں صرف نبی دی معیت تو جگہ نبی پاک دے نال ہوئے وہ دیا یہ کوئی شانہ قرآن بیان کر دیا فرمایا اشداء للکفار اشداء یہ لوگ ہے جڑا ترجمہ انہوں پوچھو فواد چودری تو فردوس ساشا پروان پوری پہلوان یہ نواں عذاب ہے پی ٹی آئی ویسے ہی عذاب بنی ہے نواں ڈبل عذاب چاہتے جو پرانا گند بورا ہے چھان سارا نواں پھر سکرینہ دیا گیا مشرف مردہ پیا ہوئے اللہ کرے یہ بھی ہوئے نال ہی جان پاکستان کی جان چھوٹے اشداء علی الکفار بتاؤ کو جا کے ان کو کہ مومن کی شان کیا ہے وہ کفر کے ساتھ سخت ہیں شدت والے کون سے شدت والے یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے اب شدت کا مطلب کچھ لوگوں نے یوں لیا جیسے
عرب میں داعش نے لیا، خوارج نے لیا وہ فکر جو قرآن و سنت کے منافی ہے کہ جس کو الزام دو، بلیم کرو کہ you are not Muslim anymore, you are infidel, and no, you don't have the right to be alive. بندوق کھڑی، تلوار کھڑی، ماریا کے سر لا کیوں؟ ایک یہ فکر ہے، وہ اس لفظ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی قرآن نے کہا شدہ علی الکفار، اب کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھیں یہ فکر بھی قرآن کے خلاف ہے۔ شدت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جتنے کفار ہیں سب کو قتل کر دو، بالکل نہیں، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ یہ داعش کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ تحریک طالبان والوں کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ خوارج کی سوچ ہو سکتی ہے، مگر یہ قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان نہیں اس طرح ہو سکتا۔ کتنے لوگ تھے میرے نبی نے جب مدینہ طیبہ میں اپنی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، کتنے کفار وہاں پہ رہتے تھے؟ سبھی رہتے تھے۔ نبی نے آخر انہوں مار دیو؟ نہیں، کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا ان کفار کو قتل کر دو۔ وہ بحیثیت ایز اے سٹیزن لائک دے آر لیونگ ان پاکستان and the constitution of Pakistan endorsed their rights, the right to freedom, right to religion, right to speech, the absolute independence in this independent state. مکمل طور پر اسلام یہ بتاتا ہے ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ان کو کاروبار کی آزادی حاصل ہے، ان کو اپنی بات کرنے کی آزادی حاصل ہے، ان کی جان اور مال کا تحفظ ہے۔ کوئی شخص کسی کافر کو مار نہیں سکتا اس قرآن کے اس لفظ کو پڑھ کے۔ ہاں وہ کافر جو مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، جو قتل کرنے آئے، جو ریاست کے خلاف بغاوت میں اتر آئے، جو خدائی نظام کو چیلنج کر کے اس کے خلاف بغاوت کر دے، اور باغی کی سزا ہر ریاست میں ہر قانون میں موت ہے، باغی کی سزا موت ہے۔ جو کفار ہیں یہ ہمارا پیغام ہے کہ ان کو دعوت دو اسلام کی، تمہارا کام دعوت دینا ہے، قتل کرنا نہیں، داعی اسلام بنو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کفار کو دعوت اسلام دیتے ہیں؟ بتائیے، ہے ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں دعوت دینی کی نہیں۔ ہم کو ہر وقت حتیٰ کہ جو بائی برتھ قادیانی ہے، جو پیدائشی قادیانی ہے، وہ کفر کے زمرے میں یقیناً ہے، ان کو بھی اس طرح قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ارتداد کی سزا قتل ہے، کفر کی سزا قتل نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ مرتد کی سزا قتل ہے، کافر کی سزا قتل نہیں ہے۔ یا باغی ہو، اور مرتد بھی کیونکہ باغی بنتا ہے اس لیے اس کی سزا قتل ہے۔ تو ان تک پیغام پہنچاؤ۔ آج اپنے دروازے اسلام کی تبلیغ کے کھول دو۔ یہ کہنا جی وہاں جا کے نہیں بیان کرنا، وہاں جا کے نہیں کرنا، ارے میرے نبی نے تو کفار کے میلوں میں جا کے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ عقاص کا میلہ لگتا تھا، سارے علاقوں سے کافر اکٹھے ہوتے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کے خدا کی توحید بیان کر رہے ہوتے۔ آج کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو، نہیں، عام شخص نہیں، عالم دین کو حق کا پیغام لے کے کفر کے گھر میں جا کے دینا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے، نہیں تو ہم نے حق تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی امریکہ نو گالا، برطانیہ نو گالا، انڈیا نو گالا، گال کے سوا کبھی یہ بھی پیغام دو نا، ان کو توحید کا پیغام تو دو، ان کو میرے نبی کی رسالت کا پیغام تو دو۔ جن کو تمہارے نزدیک جو گمراہی پہ ہے، یہ آسان ہے گالی دے دینا، قتل کر دو، مار دو، یہ کہنا آسان ہے، مگر یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ کے بندو تم گمراہی کے راستے پہ ہو، آؤ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، بتوں کو چھوڑ کے میرے خدا کی عبادت کے لیے چھپ جاؤ۔ یہ پیغام لے کے اٹھو، نبی کی ختم نبوت کا پیغام لے کے اٹھو، اور جو لڑنے آئے اس سے لڑو، جو لڑنے آئے اس سے لڑو۔ اے نہیں کہ جڑا گھر ستا پہ آپ بندے کو چھڑنا ہی نہیں،
یہ مسلمان کا عقیدہ طریقہ نہیں ہے. ہم سب کی جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اشداء علی الکفار. مگر ایک اور بات کر دوں, اتنی سختی قرآن نے کہا, اب قرآن کو میرے نبی نے سمجھا, بولیے اور بول لو تو صحیح. تسی میرے سامنے نہیں بولتے, اتنے جا کے تبلیغ کی کرو گے. بولنا سیکھیں, حق کے لیے بولنا سیکھیں. میں نے بچپن میں پڑھا تھا اسپیکنگ از سلور اینڈ سائلنس از دا گولڈ, لیکن جب ضرورت کے وقت بنانا بولیے تو گولڈ جو ہے نا وہ سولڈ ہو جاتا. بے تکا نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, کسی کو گالی نہیں نکالنی, مگر جب ضرورت پڑے خدا کی توحید کے لیے بولیں, مصطفیٰ کے ناموس کے لیے بولیں, ختم نبوت کے لیے بولیں, قرآن کا پیغام لے کر اٹھو اور گلی گلی جا کے بولتے رہے کہ میرے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. بولنا سیکھیں, بولنا سیکھیں, بولنا سیکھیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. نبیوں نے دعائیں مانگی, یا اللہ میری زباناں دیاں گرا کھول دے. اسی کے لیے دعا مانگے, یا اللہ اینا دے دے رج جاواں تے پھر سوتے ہی رہو, بولے ہی نہ جائے. اسی الٹی دعا مانگ لیں گے, یا اللہ روٹی دے, کھان نو دے, فلانی شے دے. کبھی یہ بھی آکھا ہے یا اللہ رب زدنی علما. کتنے افراد ہیں جنہوں نے یہ بھی دعا مانگی ہو. ہمارے پاس آتے پیر جی دعا کرو, حالات اچھے نہیں, دکان کا کاروبار ٹھیک نہیں, گھر لڑائی ہو گئی. اللہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے, یا اللہ رحمت فرما دے. لیکن ابھی تک میری شعوری زندگی میں کبھی مجھ سے کسی نے یہ نہیں کہا سوائے چند ایک دو افراد کے, تو پیر جی دعا کرو رب زدنی علما, اللہ میرا علم بڑھا دے. ہم نئی علم کی دعا مانگتے, حالانکہ سب تو بڑی دولت ہے. ہم یہ دعا نہیں مانگتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یا الہی میرا سینہ کھول دے, میری زبان کی گریں کھول دے, مجھے بولنا سکھا. نہیں مانگتے. ایک طرح منگو تے صحیح دیکھا جے رب تانوں دیندا کیوں. تو علم سیکھیں اور سکھائیں اور بنائیں. اشداء علی الکفار, کفار کے لیے سخت ہیں, مگر میں ایک انداز پیش کرنے لگا. ایک مائی کھڑی, مائی کافرہ, نعوذ باللہ نبی نو چنگا نہیں سمجھتی, تے پنڈ دیاں چودھری آکھیا ہے کہ جیڑا وہ سونے دے متھے لگ دے نا اودے ہی ہو جاندا ہے, جیڑا انہوں ویکھ لیندا ہے اودا ہو جاندا. کی اعجاز نظر وچ تے جیڑا آوے وکدا جاوے. مائی کھڑی ہے, کافرہ مائی ہے, کلمہ بھی نہیں پڑھیا, میرے نبی تو دور جانا چاہتی ہے کیونکہ مکے دیاں چودھریاں آکھیا ہوئے کہ جڑا یون والا ہے اینوں جڑا ویکھ لیندا ہے اودا کلمہ پڑھ لیندا ہے. مائی بڑی حیران ہے, انہیں آکھیا میں تے بڑھیاں ہو گئیاں, لا تزا منات حبر دی عبادت کر دی رہیاں. انہیں نبی آیا ہے جڑا سارے بتاں کو چھڑاندا ہے, ایک اللہ دا پیغام دیندا ہے, سنیا گیا اودا کلمہ پڑھ دے اودا ہو جاندا ہے. اس مائی نے آکھیا پھر بہتر ہے میں علاقہ چھڈ دیاں, میں پیکے ٹر جاواں, میں اپنا جڑا پنڈ مکہ چھڈ دیواں, اپنا شہر, اپنا علاقہ, اپنا گاؤں چھوڑ دیواں, کتے میں سونے تے متھے ہی نہ لگا, نہ متھے لگا گی, نہ لگا کلمہ پڑھاں گی. اس مائی نے اپنا سامان بنیا, بن کے کھڑی ہو گئی. انہیں آندھی ہے بھئی کوئی ہے وے اس بگڑی مائی دا پار چان والا, اس بگڑی مائی نو چڑھے جڑا بھی مدد کرنے والا, لوکاں نوں آواਜ਼ਾਂ دینی ہے پترا آ جا, میری گل سن جا, میرا پار چال ہے. کوئی کسے دا پار نہیں پیا چاہندا, کوئی کسے دا وزن نہیں پیا اٹھاندا, سارے ویندے نے ٹر جاندے نے. میرے کریم آقا, میرے رحیم آقا, میرے لجپال آقا, میرے رحمت للعالمین آقا, وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے سونا جاندا ہے پیا. مائی نے دیکھیا اما خیر نال کھلوتی ہے, عرض کر دی ہے سونیاں زلفاں والیا, تے سونے چہرے والیا, میں بڑے چہر دی کھلوتی ہوئی ہاں, کوئی میرا پار نہیں چک
چکتا، کوئی میرا وزن نہیں اٹھاندا، بڈڑی ہو گئی میں اتھوں جانا چاہنی ہاں، میرے نبیوں دا سامان چکیا، مائی بھی کافرا وہ بھی کافر ہے تے نبیوں دے سردار نے وہ دا پپ کٹڑی چھر تے رکھ لئی ہے، مائی اگے ٹر پئی سونا پیچھے ٹر گیا ہے، مائی اگے ٹر پئی سونا پیچھے ٹر پیا، ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی سینے لگائے بیٹھے ہیں، اور میرے نالا کھولنے نبی نے سیرت و کردار سمجھو، یہ ایک ہم ہے کہ اپنا کے دل نہ جیڑا چاہتا ہے نبی دی سیرت میرا کردار بن جائے، آنکھوں میرے نال سبق سمجھ کے پڑھ لو، یہ ایک ہم ہے کہ اپنا کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی سینے لگائے بیٹھے ہیں، اپنے نالی کھیڑ دے پہ نہ برا نہ چاچا نہ تایا نہ ماما، حتیٰ کہ باپ بھی آنیا کھروجا تو یہ ابا ہمیں گا دے کھار ہو گئی، ہون میں ہی سب کوئی، اور بندہ خدا سمجھو اس بات کو، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، ماں ناراض ہے تو جہنم کا ایندھن بھرو گے، جم دے آلے آئے گیا ہوتا ہے جب میرا ہاتھ کاٹے، کوئی باپ اس کا حق نہیں ہے، یہ نیا آج کل یہ بدعت شروع ہو گئی، کہ لڑکے کی شادی کرو کہتے ہیں جی میرا حصہ دو تو میں علیحدہ ہوں، کوئی حصہ نہیں اولاد کا، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی حصہ نہیں، جو یہ کہے کہ ابا جی مجھے میرا حصہ دے، اب میں جوان ہو گیا ہوں، باپ کا جو دولت ہے باپ کی دنیا سے جانے کے بعد وراثت میں تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں باپ سے نہ مانگے بلکہ جو کماتا ہے وہ بھی باپ کا حق ہے، یہ ہے اسلام، ہم نے اسلام کو سمجھے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، جانے ہی نہیں، اس کی وجہ ہم بھی ہیں، اساں نے اپنے پتروں کو بیکن ہاؤس کے چاند باغ کے سکولوں کا لیا ہے، اساں نے اپنے پتروں کو دین نہیں سکھایا، پھر روندے نے پیر جی حالت کوئی نہیں، منڈا میرے گل پہنتا ہے، تو نہیں پہنے اس لیے میرے گلے پڑے گا کہ تیرے قدموں میں تب گرے گا جب اس کو مصطفیٰ کا کردار سے بتائے گا، نبی کا کردار بتاتا نہیں، تجھے شرم آتی ہے، نبی کا دین سیکھتے سکھاتے تجھے تیرے پاس وقت نہیں، دکان میں گھر مکان بناتا ہے، ارے وہ کھوکھلا مکان ہے جس مکان میں میرے مصطفیٰ کی نعت نہیں بیٹھی، اگر چاہتے ہو کہ اولاد نیک ہو تو صرف تعلیم نہیں، ان کو دین کی تعلیم اور تربیت بھی کرنی ہوگی، لیکن کی ہے ایتھے میلہ لا دے پتر کیوں آندے چاہو پترا کہ میں آج لے کے جمع پاک درس قرآن ہوئے اندر چھاڑے پترا مولویاں کا کام میں تو دکان تے آ، تو جو بڑھا ہو جاتا ہے پھر روتا ہے کہ جی پیر جی آنکھیں نہیں لگتا، آنکھیں کیوں لگے جو لگن دا ویلا سی کیوں آنکھیں لگے، یہ بات کو سمجھے تو صاحب میں نے وقت کرنا پیا، میرے نبی نے مائی دا سامان چکیا، چونکہ میرا سونا نبی ٹر پیا ہے، مائی اگے ٹر بھی ہے بھئی، میرے نبی پوچھ دینے پہ اماں کتھے چلی ہے، عرض کر دیئے وے سونیاں زلفاں والیا، میں تو شہر چو نکل چلی ہیں، میں نے مکے دیاں چودریاں دسے ہے، مکے دیاں سرداراں دسے ہے، مکے دیاں وڈیریاں دسے ہے، ایک نبی آئے جنہا نام محمد صلی اللہ علیہ
دا ویکھ لیندا ہے اودہ کلمہ پڑھ لیندا ہے اپنی عبادات نو چھڈ دیندا ہے اپنی جڑا عقیدے تے مذہب نو چھوڑ دیندا ہے اور نواں مذہب لے کے آیا ہے میں چاہنی ہاں میں پیکے ٹر جاواں میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے نہ لگا میرے نبی نے سنیا سونا مسکرایا جدو میرا نبی مسکراتا سی جڑا دندا مبارکاں چوں نور نکلدا سی آسمان تک چلا جاندا سی میرے نبی جڑے نے پوچھدے نے پے بھائی دسی جاندی ہے میں محمد نو ملنا نہیں چاہندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھنا نہیں چاہندی نبی مسکرائی جاندے نے بھائی نے ویکھیا کہندی اے سونیا زلفاں والیاں میں تینوں متا دینی آ تو وی اونوں نہ ملی تو مسکرائی جانا ہے میرے نبی چلدے نے پے چلدیاں مائی دا گھر آ گیا مائی اندر داخل ہو گئی میرے نبی دروازے تے کھڑے ہو گئے مائی اندر بیٹھ گئی وے پترا آ جا وے پترا آ جا میرے نبی اندر داخل ہو گئے مائی کتھے سامان رکھا کتھے سامان رکھا واہ سونے تیری عظمت تو قربان ہے جدا بھار کوئی نہ چکے سونا چاہ لیندا ہے جدا کوئی بھار چکر مالا نہ ہوگے تو آج بھی میرا نبی بھار چک لیندا ہے قبروں جبڑے بھار ساڑھے پر کدوں چکی ہیں ہے تو میرا سینے تے ہاتھ رکھیا کہ شاہ جی میں بھار چک لینے کرو جرت پوچھو جا کے کیا قبر و حشر کے وزن کو اٹھا لو گے نہیں تو تے مرن کو بعد اٹھ کے کپڑے نہیں بدل سکتا کپڑے بھی اگلیاں لانے پہنانے بھی اگلیاں بچوں سے بھی بدتر تو ہے بھار چکے گا جے کملی لیو نایا دو ایک نکاری وچارے کی کر دے جے کملی لیو نایا دو ایک نکاری وچارے کی کر دے بن دو جنا بن دو من معاشر تا ترداد مارے کی کر دے جے کملی جے کملی لیو نایا تا ایک نکاری وچارے کی کر دے جے مل کے میرے نال رکھو کملی جے کملی لیو نایا ایک نکاری وچارے کی کر دے جنا بن دو من معاشر دا جنا بن دو معاشر دا ترداد مارے کی کر دے ترداد جنا بن دو من معاشر دا جنا بن دو من معاشر مل کے میرے نال رکھو جدا زامن میرا نبی ہے اسی تے دعا کرنے یا رب العالمین ساڈا شفیع تو
معاشر جنا بن دو زامن معاشر تا اے درداں دے مارے کی کر دے اے درداں دے مارے کی کر دے. برادران اسلام، کوئی قبر و حشر میں ہم سے تو دنیا کے وزن نہیں اٹھائے جاتے. اپنے نبی سے دامن غلامی کو پکا کر لو، وہی لجپال ہے جو تیرے بھاروں کو اٹھا لے، تجھے رسوا نہیں ہونے دے گا. تو احباب اسی وقار میرے نبی کو، اس سونے نبی کی سیرت سکھاؤ بچوں کو، اس آقا کی سیرت اپنے اولادوں کو سکھاؤ. میرے نبی نے فرمایا اپنے اولادوں کو اللہ کا قرآن سکھاؤ، میری اور میری اہل بیت کی محبت سکھایا کرو. ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سادات سے نسبت اپنا قلب و پانی کرتے ہیں، پھر بھی اسی سب کچھ تو عرض کرنا پڑا. میرے نبی فرمایا اندر آ جا. سونا نبی اندر چلا گیا، سر تو گٹھڑی رکھی. مائی کہنے لگی وے پترا تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ، تو میرا بھار چکیا، میں تے ہون جوگی بھی نہیں سامنے. میرے نبی نے فرمایا ماں فکر نہ کر، ہر دا بھار میں ہی چکنا ہے، یہ سارے وزن میں ہی چکنے نے. میرے کریم آقا جنہوں لے اماں تو منزل تے پہنچ گئی ہیں، میرا کم میں منزلہ تے پہنچانا. ہن میں چلنا مونا کیا نانا پترا باہر بڑی گرمی ہے، شکر دوپہر ہے، تینوں پیاس بھی لگی ہوئے گی، بھوک بھی لگی ہوئے گی، تھکیا بھی ہوئے گا. اے پترا تھوڑی دیر بیٹھ جا، میں تینوں پانی پیاواں. کہنے میرے نبی نے فرمایا نانا ماں تیرا شکریہ، تیری مہربانی، میں جانا ہے. کہنے لگی نا پترا تھوڑی روٹی کھا لے، اماں تیری مہربانی. پترا چل کچھ نہ کھا، تھوڑا آرام کر لے، گرمی بڑی ہے، لمبا سفر ہے، شکر دوپہر ہے. جی ماں دیا نے پترا ڈیگر ہو لین دے. کہنے لگی پترا تھوڑی دیر بیٹھ جا. میرے نبی نے فرمایا نا اماں میرے تے امت دا بھی بھار ہے، میں دین دا بدن چکی آئے ہے، میں تے ہلے امید ہے منزلہ تے پہنچانے، میں اجازت دے دے. جدوں نبی اجازت منگتے نے پہ مائی کہنے لگی وے پترا میری ایک نصیحت یاد کر لے، میرا ایک پیغام یاد کر لے، میری وصیت یاد کر لے. تو واپس جانا ہے، اس جا کے اس بندے دے متھے نہ لگی جدے واسطے جدے تو دردی میں آ گئی، جدے تو چلی میں آ گئی ہاں. اس جڑے بندے دے متھے نہ لگی جنوں نے کھیے پیدا کلمہ پڑھ نہیں دے. میرے نبی مسکرائے اماں کی گل کرنی ہے پئی. مائی کہنی ہے پترا میرے مکے دیاں چودھریاں دسیا ہے، وڈیریاں دسیا ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے کولوں بچی، تو چنگی ماں دا پتر ہے، چنگا خاندان والا ہے، چنگی صورت والا ہے، تیرا کردار بھی چنگا ہے. اس محمد دے متھے نہ لگی. نبی مسکرائے. میرے مائی کہنی ہے پترا اگے بھی میریاں گلاں تے مسکرانا ہے، میں تینوں نصیحت کرنی آ. میرے نبی نے فرمایا اماں تیرا شکریہ. کہنے لگی پترا بھولی نہ اماں جی گل کرنی ہے پئی، تو آنی ہے میں کیوں مسکرانا وا، جدے کو بچن دیاں نصیحتاں کرنی ہے، میں تے وہی محمد ہاں، میں تے وہی محمد بن عبداللہ، میں وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مائی حیران ہو گئی، حیران ہو گئی. پہ بچیا تو ہی ہے، میرے والد کریم کا بھی انداز مائی بڑی فرماندے ہیں جو نے آکھیا وے پترا تو ہی ہے، اینج مت وے پترا تو ہی ہے، اماں میں ہی ہاں. وے پترا سچ بول تو ہی ہے، اماں میں محمد صادق و امین ہاں، میں کبھی جھوٹ بولیا ہی نہیں، میری زبان تو کبھی جھوٹ نکلتا ہی نہیں. جنہوں میرے نبی نے فرمایا اماں کہنے لگی کہ پترا پھرے جگر بھار چک لے، اے میری گٹھ
لے بھار چک لے اما ہن تے پترا ایویں مکے دے چودھری جھوٹ بول دے سن مکے دے سردار جھوٹے جھوٹ بول دے سن تو ہی سچا ہے تیری ماں بھی سچی تیرا کردار بھی سچا تیری ذات بھی سچی تیری بات بھی سچی تیرا خدا بھی سچا میرا بھار چک لے تو کلمہ پڑھاندا جا میں کلمہ پڑھنے کا میں تیرے پیچھے کلمہ پڑھتی جانی ہے مینوں کنیز بنا لے پھر انہاں لفظاں چیاں نہ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی ملاقات ہاں ملاقات حبیب ساڈی عید ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی ساڈا حج اکبر تیری دید ہو گئی ساڈا حج اکبر تیریاں اداواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید مائی نے کیا سونے میرا بھار چک لے ہن لائن آئے تھے ہن توڑ دے مینوں توڑ لے جا واپس لے جا اپنی کنیز بنا لے قرآن میں شدہ وللکفار کفر کے ساتھ سخت یہ تھے تو نبی سخت نہیں یہی بیان کر رہا تھا یہ تھے تو نبی سخت نہیں تو پتہ یہ چلا دین کے پھیلانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ کفار کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں ان کی ایسی خدمات کریں کہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائے اشداء علی الکفار سخت جڑا کفار دے نال کدوں اودوں نے جدوں کافر بندوق چک لوے کافر تلوار پکڑ لوے پھر جے اشداء علی الکفار پھر عمر فاروق دا غلام بن جا پھر مراد مرید رسول جیسا کردار ہوئے این دشمن سامنے ہوئے شبلی نمانی لکھ دینے پہ لوگی آمدنی مچھا منا دو نبی نے فرمایا میرے نبی نے مناندہ نہیں آکھیا میرے نبی نے کتان نہ آکھیا مونچھے منڈوا دے نہیں نبی نے کہا مونچھے پست کرو کم کرو کتنی آکھیا پھڑو اس طرح دے رگڑی دیو یہ نہیں آکھیا
کم کرو، اور کم سے مراد، پس سے مراد کہ جو ہونٹ ہیں آپ کے مونچھوں کے بال ہونٹوں کے اس طرح نہ آ جائیں کہ جس سے آپ کا کھانے پینے میں وہ بال شامل ہو، اس حوالے سے پست کرو. نہیں تو حضرت عمر فاروق نہیں سکتا تھا، جب کافر سامنے ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوں عمر ہوئے تو نبی تو عمر ہوئے، جس واسطے دعا میرے نبی منگی، قدویا اور لمبا، سینہ چوڑا تے سرخ تے سفید رنگ، آواز لہجہ بھارا، ہاتھ تلوار، سینے سے مصطفیٰ دا پیار. جب کافر سامنے سنو عمر کا طریقہ، یہ کہہ رہے مونچھے نہیں، میرے والدہ کریمہ پتہ مونچھائیں نہیں رکھ دے سکتے، میری تو صحیح بات نہیں چاہتے نہیں رکھا میں نہیں ہوں، کوشش کرنا بلا تھوڑی جیلی جولی بنا رہا. یاد رکھیں عمر فاروق مونچھیں پست تھی، مطلب ہونٹوں پہ نہیں آتی تھی، کھانے میں پینے میں شامل نہیں ہوتی تھی، مگر شبلی نمانے کا جو کافر سامنے ہوندا سی نا کہ عمر اینڈ وٹ دیندے سی. تے جدوں عمر دا ایڈا قد سینہ چوڑا تے مونچھاں تے دینا نا وٹ ایویں چکا بھرے جاندا. آج عمر تھے امیر المومنین، عمر تھے امت کے سردار، عمر تھے خلیفہ قوم، جانشین ابو بکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عمر کہ جس کے آدھا پہ شہدہ سطر، وہ عمر جب کافر دشمن سامنے ہوتا، جب حربی کافر سامنے ہوتا تو عمر یوں مونچھوں کو تاؤ دیتے، کفر کانپ جاتا. وہ امیر المومنین، وہ امت مسلمان کے پرائم منسٹر تھے. اس پرائم منسٹر نے آخو تمہیں مونچھاں دا دے. نیازی صاحب دشمن سامنے ہے، بارڈر پہ فوجیں کھڑی ہیں، دشمن ہماری شہادت کو پکڑ چکا، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اپنی مونچھوں کا تاؤ دو، سامنے آؤ، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. خان صاحب کا پیغام آ گیا جی، ساری قوم 12 بجے سڑکوں پہ آ جائے، آدھا گھنٹہ کھڑی رہے کشمیر کی سولیڈیریٹی کے لیے. we're gonna support Kashmir and Kashmirism and we're gonna say we want freedom for Kashmir. میں کیا جناب وزیر اعظم صاحب آدھا گھنٹہ نہیں گھنٹہ کھلا لو، فلسطین بھی آزاد ہو جائے. 2 گھنٹے کھڑا کرو، برما بھی آزاد ہو جائے، شام سے ہے مسلمان کو عزت مل جائے. ارے لیڈر قوم کے سامنے کھڑے نہیں ہوتا، لیڈر دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہم کھڑے ہیں، ایک دن نہیں ساری زندگی کھڑے ہونے کے لیے تیار. تم 12 بجے کہتے ہو، ہم نے تو ہر دور میں ہر وقت اسی مرکزی اہل سنت آستانِ عالیہ سے، اسی جامع مسجد سے ہم سب کشمیر کے لیے ہر ریلی نکالتے رہے. کیوں بھی نکلے تھے نا، بلکہ بارش بھی ہم نکلے تھے. ایسا ہوا ہر مسجد ہر محراب سے یہ جلوس نکل رہے ہیں، ہر سڑک پہ عوام موجود ہے. کپتان صاحب ہم کھڑے ہیں، تم ہمارے سامنے نہیں وہاں کھڑے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. اس طرح کھڑے نہ کریں، یہ قوم کا کام ہے. ہم کھڑے ہیں، لیکن تم جہاں کھڑا ہونا نا، کھڑا ہو یا پر غلط جگہ پہ، وہاں پہ کھڑے ہو نا. فضائی حدود بند کرو، ساری سپلائی بند کرو،
انہوں نے ہمارا سانس بند کر رکھا ہے، اور تم کہتے ہو جی حالات بڑے خراب نہیں، مشکل وقت میں پڑ جائیں گے، ہمیں بھوک سے ڈراتے ہو۔ پہلے ناموس رسالت کے لیے نکلے، کہتے تھے جی یہی یوتھیے جو پٹواریوں سے بھی بدتر ہیں، کہتے تھے جی سڑکیں بند ہو گئی، ایمبولینسیں رک گئی، روزگار بند ہوا۔ اب ان سے پوچھو آج روزگار کیوں بند کیا، سڑکیں کیوں بند کی؟ ارے کاج کے لیے سڑکوں پہ نکلنا درست ہوتا ہے، مگر کون سڑکوں پہ ہو، تم بادر پہ ہو۔ اور فوجوں کو حکم دو، تم سپہ سالار ہو، کہو کہ بارڈر پہ پہنچے اور ان ہندو گنڈوں سے کشمیر کو آزاد کروائے۔ 70 سال سے احتجاج ہوتا رہا، 70 سال سے جلوس نکلتے رہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہے، اور یو این او نے کوئی ایکشن نہیں لیا، امریکہ نے کچھ نہیں لیا۔ اور ہم بھی کتنے بے وقوف ہیں، کتنے جھلے ہیں، کتنے سٹوپڈ ہیں، ہم بھی جناب اپنی شیئر کرتے ہیں وہ یورپ میں انسانیت کی بڑی قدر ہے، وہ جی کتوں کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر آتے ہیں، وہ جی بلیوں کو بچانے آتے ہیں، ان بے غیرتوں کو کہو وہ جنرل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کتوں اور بلیوں کو بچانے والوں سے کہو 80 لاکھ کشمیری مر رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر بھیجو جو کشمیر کی بیٹی کو بھی بچائے، کوئی بھیجو۔ لیکن نہیں، وہ تماشے کریں گے۔ انسانیت کی قدر ہوتی تو برما والوں کو بچا لیتے، فلسطین والوں کو بچا لیتے، کشمیر والوں کو بچا لیتے۔ یہ تو عراق و افغانستان میں خود بربادیاں لانے والے ہیں۔ مسلمان تمہیں ان کو بچانا ہے، وہ تمہارے دوست نہیں، تم ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشبر۔ وزیر اعظم صاحب سارے جھگڑے ختم کر کے حافظ آباد سے نہیں، تمام مریدین عقیدت مندوں کو ساتھ لے کے ہم اپنی فوج کے ساتھ آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے۔ اگر وہ جہاد کے لیے اعلان کرو، مگر تم جہاد کا لفظ استعمال کرو گے تو یہ دین ہوگا، یہ قرآن ہوگا، یہ ریاست مدینہ کا لفظ تم غلط استعمال کرتے ہو۔ ارے امن نام ہے تو جنگوں کے درمیان وقت کا، اب امن کا وقت نہیں، اب شدہ الکفار ان ہندو گنڈوں کے ہاتھ توڑنے کا وقت ہے۔ اگر تم نہیں کہہ سکتے بادل کو اجازت دے دو، ہم اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہو۔ جیسے انڈیا نے گیم کی ہے، اگر ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کی بات کرتے ہو تو انڈین آرمی نے سویلین آر ایس ایس راشٹریہ سیوک سنگھ کے گنڈوں کو وہاں بھیج دیا۔ تم بھی کہو گے ہماری فوج کیونکہ ڈپلومیٹک پرابلمز ہیں، دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم امن والے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، تم فوج بنو صحیح، ارے تم مجاہدین کو اجازت دے دو، حافظ آباد کا ہر بچہ مجاہد بن کے کشمیر کی وادی میں گھس کے ہندو بنیے کو اٹھا کے بائیں پہن کے بتائے گا ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کٹنا بھی جانتے ہیں، کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ ہمیں اجازت دے دو، ہم اپنی ریاست میں بندوق نہیں اٹھاتے، نہ ہمیں اٹھانی چاہیے، ہم جتھا نہیں بناتے، لیکن اجازت دے کے دیکھو، وسیم الحسن ہی نہیں، اس شہر کا ہی نہیں، اس مسجد کا ہی نہیں، امت مسلمان کے بندوقوں کی چھاؤں سے ہندو سورج سے محروم ہو جائے گا، اور وہ بات کے کہے گا ہمیں مصطفیٰ کے غلاموں اور عمر کی للکار سے بچاؤ۔ تم اجازت تو دو، پھر پتا چلے مسلمان کتنے غیرت مند ہیں۔ لیکن کھڑے ہونے سے بات نہیں بنے گی، وہاں کھڑے ہونے سے بات بنے گی۔ انڈیا کا وزیر خارجہ 40 ملکوں کے دوروں پہ گیا، ساڈے وزیر خارجہ تسا کی کیتا
وہ جی میں 20 ملکوں فون کیتے شرم سے ڈوب مرو. ملک نہیں چھوڑ سکتے کشمیر کے لیے. یہ پہلی میں نے ایسی حکومت دیکھی جنہوں نے وزیر آپس بیان نہیں کرتے, ان کی کوئی بیانیاں نہیں ہے. ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے. شیخ رشید کو پوچھو وہ آتا جی میں تیار ہوں ایٹم بم شلیاں کو چلا دیں گے. میں کہا شابا ایک گل وزیر اعظم بھی دس. فواد چودھری کہتا جی فضائی حدود بند. شاہ محمود قریشی کہتا نہیں ہم نے سوچا نہیں, وہ فکر پہ ہوئی سوچ نہیں. شرم کرو, قوم کے ساتھ مذاق نہ کرو, ایک جہت کا تعین کرو. جو فیصلہ سارے پاکستان کے ادارے کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن کشمیر کا سودا نہیں کرنے دیں گے. کیا آپ تیار ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ جو اقبال نے کیا تھا. اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اس کو اقبال نے کہا قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت. یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہو حلقہ یاراں تو پریشن کی طرح نرم, جس میں حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ ہوتا ہے مسلمان. ہر تھاں پہ لمبے بھی نہیں پہنا, ہر تھاں پہ بندوق بھی نہیں چکتی. اسلام کو سمجھو, وہ اسلام جو قرآن نے کہا, جو عمر فاروق نے دیا. ان کا کردار دیکھو. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر فاروق, 22 لاکھ دے علاقے تے کرن والا ایک دا سرانہ لے کے ستا ہویا ہے. امن دی حالت ہے, ایک بی بی جاندی ہے پئی جنگل دے وچوں گزر دی ہے پئی, جڑا انہیں سونے نال لگی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق لیتے نے فرمایا رک جا بی بی. کون؟ فرمایا بی بی رک جا. اس بی بی رولا پا دیتا, لوگو عمر مر گیا, لوگو عمر مر گیا, لوگو عمر مر گیا. آپ نے فرمایا چپ کر بی بی, تو کیوں آنی عمر مر گیا؟ فرمان بی بی کہنے لگی جو عمر مریا نہیں پھر آواز دین والے تو عمر فاروق امیر المومنین ہے, کیوں پتا لگا؟ بی بی بول کے آنی ہے اے عمر دی حکومت ہوئے, نافذ اللہ دا دین ہوئے, عمر نافذ کرنے والا ہوئے. کوئی بی بی غیر محرم آواز دے یا عمر مر گیا یا تو ہی عمر ہے. ایک عورت کو کوئی آواز غیر محرم نہیں دے سکتا. ایتھے زینب جیسی بیٹیاں لٹیاں جان, 3 سال کی بچیوں سے ریپ ہو جائے, مائیں سڑکوں پہ بچوں کو جنم دیں, ہسپتالوں میں ڈاکٹر بیٹھ کر لاشیں, انسان زخمی تڑپ تڑپ کے لاشیں گرنا شروع ہو جائیں, تو پھر بھی کہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. بدتر ہے ایسی حکومت. امن کا عالم یہ ہوتا تھا. اور دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جب ہم جہاد کے لیے نکلتے تھے کوئی ایسا وقت نہیں, ہم ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ پڑھنے تک 200 علاقوں کو فتح کرتے تھے. ایک جمعے تو دوسرے جمعے 200 ایتھے 500 شراب دی بوتل پیندے تھے. شرم سے ڈوب مرو. اگر مدینے کی ریاست کی بات کرنی ہے نا تو کردار بھی عمر فاروق جیسا پیدا کرو. وہ عمر وہ حبیب شاہ بہروبر. نام لینا آسان عمر کا, کردار عمر جیسا. وہ عمر وہ حبیب شاہ بہروبر, وہ عمر خاصائے ہاشمی تاجور, وہ عمر کھل گئے جس پہ رحمت کے در, وہ فخر جس پر کرے شاہ جنوں بشر, جس کے سائے شیطان بھی جائے در.
عرش صدق و صفا دل کا تاجور، وہ عمر جس کے آدھا پیشادہ سکل، اس خدا کو حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت، آنکھوں اس خدا دوست حضرت، وہ جو دین محمد کا ہے راہبر، وہ جو دین محمد کا ہے راہبر، سرنگوں سامنے جس کے ہیں تاجور، جز خدا کے کسی کا نہیں جس کو ڈرے، باصور حق پسند عادل و دادگر، فکر اس کی عمیق اس کی گہری نظر، جس کے احباب کا خلد ہے مستقر، وہ عمر جس کے دشمن پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت، اس خدا دوست حضرت، وہ ولی خدا، وہ ولی خدا، حق بیاں حق نقل، وہ ولی خدا حق بیاں حق نگر، کفر سے جس کی ہے کفر ہے جس کی ہے سے زیر و زبر، جس کے دشمن سے فردوس پھیرے نظر، مسند عدل و انصاف پر چلنا کر، مسند عدل و انصاف پر چلنا کر، جانشین ابو بکر و سرور عمر، وہ عمر اہل جنت کا نور نظر، وہ عمر جسی کے دشمن پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت، اس خدا دوست حضرت، والذین معہ اشداء علی الکفار، اگرچہ مضمون ناتمام رہا لیکن جمعہ کا وقت ہے، مسلمانوں جنگ کے لیے تیار رہو، اپنی پاک فوج کے ساتھ رہو، اور ان کو کہو بزدل نہیں دلیر بنو، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔